رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وختم النبيين صلوات اللهم صل على محمد سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات اللهم صل على محمد. سورہ زاریات کی آیت جس میں پروردگار دو عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نہیں تخلیق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے. صلوات بھیجیں محمد صلی علی محمد. تو جس طرح پروردگار دو عالم نے انسانوں پر عبادت واجب کی ایسے ہی جنات پر عبادت کو واجب کیا. اور پروردگار دو عالم نے جتنے انبیاء انسانوں میں بھیجے وہ انبیاء صرف انسانوں ہی کے نہیں تھے بلکہ وہ جنات کے بھی تھے. اور انسانوں کی دنیا میں آبادی سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے 1.25 لاکھ سال پہلے خدا نے جنات کو اس زمین پر آباد کیا تھا. اور جنات اس سرزمین پر آباد تھے پوری طاقت پوری قدرت کے ساتھ کہ خدا نے انہیں آگ سے تخلیق کیا تھا. اور انسان اور جنات دونوں میں فطرت ایک ہی ہے اور وہ فطرت ہے لڑائی جھگڑا اور فسادات. جہاں پر بھی جنات جمع ہوئے جس طرح سے اب ہم انسان بلکہ اب تو مجھے یہی لگا کہ شاید اب ہم انسان زیادہ برے ہیں جنات کی نسبت. یا ہم میں جب جنی آ گئے. جن 2 طرح کے ہیں جن. ایک تو جن کہلاتے اور دوسرے شیاطین. یعنی جو ایمان لے آئے وہ جن کہلاتے ہیں لیکن جو ایمان نہیں لائے وہ شیاطین کہلاتے ہیں. یعنی ان کی تخلیق تو ایک ہی آگ سے تخلیق ہوئی ہے. اور ان میں ابلیس جو تھا یہ آسمانوں پر رہتا تھا. جس وقت 1.25 لاکھ سال پہلے خدا نے اس زمین پر جنات کو آباد کیا تو ابلیس آسمان پر عبادت کرتا تھا. خدا نے جب ان جنات پر عذاب کو مسلط کیا تو خدا نے آسمان سے ابلیس کو لشکر دے کر بھیجا کہ ان جنات کو ختم کروں جو فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا فساد پیدا کر رہے ہیں. چنانچہ ابلیس آیا اور ان کے ساتھ اس نے جنگ کی. وہ عبادت گزار تھا. ان کے ساتھ جنگ کر کے وہ پھر آسمانوں پر چلا گیا اور آسمانوں پر رہنے لگا اور اتنی عبادت کرتا تھا کہ 25 ہزار سال کا ایک سجدہ کیا اس نے. اور اتنی عبادت کر رہا تھا. اس کا مقصد تھا پھر خدا زمین پر آبادی پیدا کرے گا اور پھر مجھے اس کا سردار بنائے گا مجھے خلافت دے گا. لیکن جب خدا نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں چاہتا ہوں کہ زمین پر اپنی خلافت کو قائم کروں تو وہیں سے اس کے سینے میں آگ روشن ہوئی کہ آخر خدا میری عبادت کو نہیں دیکھ رہا جسے ابھی ابھی بنایا ہے جونیئر. اس جونیئر کو کہہ رہا ہے کہ میں خلافت دے دوں گا اور میں سینئر اتنا سینئر کہ 1.25 لاکھ سال پہلے ان جنات کا بھی سردار تھا. اور خدا اب خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو دے رہا ہے. یہاں تک کہ وہ آگ جو بھڑک رہی تھی سینے میں وہ آگ اس وقت مزید روشن ہو گئی جب سجدہ کرنے کو کہہ دیا خدا نے کہ تم سب کے سب سجدے میں جھک جاؤ. اب فرشتے نے جب تمام فرشتے تو جھک گئے لیکن یہ تھا جس نے فسجدوا الا ابلیس سب کے سب فوراً سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. اور اب خدا نے ابلیس سے کہا فاخرج منها فانک رجیم. اب فوراً یہاں سے نکل جا اب تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے. رجیم کا مطلب ہوتا ہے جس پر سنگ باری کی جائے. اب تو ہمیشہ کے لیے سنگ باری کا مستحق ہو گیا. اور اسی لیے حج کا رکن ہے شیاطین پر پتھر برسانا. ایام تشریق کے 3 دن شیطانوں پر پتھر مارے جاتے ہیں. اور کیونکہ خدا نے وہاں سے نکالا ہی یہ کہہ کے ہے کہ فاخرج منها فانک رجیم. جا میری بارگاہ سے نکل جا اب تو ہمیشہ کے لیے پتھروں کا مستحق ہے اور تجھ پر سنگ باری کی جائے گی پتھر برسائے جائیں گے. لیکن جب ہم کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے انہیں تو ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ہم محسوس کر سکیں کہ ہمارے ارد گرد جنات بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے. کیونکہ جنات کی آبادی ہم سے 3 گنا زیادہ ہے.
اور چونکہ ہم سے 3 گنا زیادہ ہے تو آسمان سے اگر ایک سوئی بھی گرے گی تو جن پہ گرے گی. ہمارے ارد گرد جتنے جنات موجود ہیں. اب ان جنات پہ میں نے عرض کیا کہ 2 طرح کے جنات ہیں. ایک جنات وہ ہیں جو کہ ایمان لے آئے، وہ جن کہلاتے ہیں. ایک وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے، اور چونکہ ایمان نہیں لائے تو اب اس کے ساتھ انہوں نے ساری خرافات اپنائی، جس کی وجہ سے انہیں شیاطین کہا جاتا ہے. اور جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کیونکہ بڑی تفصیل کے ساتھ خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ذکر کیا سورہ نمل میں، جب خدا نے ان کا ذکر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو اس وقت ان کے تخت پر جتنے فرشتے تھے، جتنے جنات تھے وہ بھی موجود تھے، اور تمام قسم کے جانور مخلوقات موجود تھیں. ان میں سے ایک ہدہد بھی تھا جو اپنے مقام سے گیا ہے، اڑا ہے، اور جب واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو کہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا اس مقام کو؟ تو اس نے گفتگو کی ہے اور پوری اس میں موجود ہے، چوٹی کی گفتگو پوری موجود ہے سورہ نمل میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں چوٹی بھی گفتگو کر رہی ہے، اور حضرت سلیمان اسے ہاتھ پر بٹھا کے کہہ رہے ہیں تو ہی ہے جس نے کہا تھا کہ میری قوم چھپ جاؤ، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، کہیں تمہیں اپنے قدموں تلے نہ رون دیں. اور اسی طرح اس حدود نے بتایا کہ ایک عورت ہے جس کی حکومت ہے، اور وہ عورت سورج کی پرستش کرتی ہے اور پوری قوم اس کے سامنے سجدہ کرتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اسے خط دے کر بھیجا، تو وہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم سن کر وہ خط لے کر گیا اور لے جا کر بیوی بلقیس کے قدموں میں ڈال دیے. بلقیس قوم جن سے تھی، بلقیس قوم جن سے تھی. تو اب یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا عقد بلقیس کے ساتھ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنات میں اور انسانوں میں یہ سلسلہ قائم ہو سکتا ہے. اور یہ سلسلہ قائم ہوا کیونکہ جس وقت قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کیا، تو اس کے بعد قابیل انہی جنوں میں سے جن کے ساتھ جنگ کی تھی، اس نے شیطان نے یا ابلیس نے، ان جنوں میں سے بہت سے قبیلے بھی موجود تھے دنیا میں اور مختلف جگہ پر رہ رہے تھے. کیونکہ ہم انسان انہیں دیکھ نہیں سکتے تو وہ اس وقت سے موجود ہیں. ان میں سے بہت سارے قبیلے مختلف شکلیں رکھتے ہیں کہ ہیں تو جن، لیکن کسی کی شکل ہاتھی جیسی ہے، کسی کی شکل بندر جیسی ہے. تو یہ جتنے انہوں نے بت خانوں میں سجائے ہیں یہ سارے وہی ہیں، وہ جنات یا وہ شیاطین جو موجود تھے زمین پر جب قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کیا. اور پھر قابیل دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں آیا، حضرت حابیل کی ڈیڈ باڈی لے کر چل پڑا. تمام دن چلتا رہتا تھا، رات ہوتی تھی تو رکھ دیتا تھا، پھر صبح ہوتی تھی چل پڑتا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں. یہاں تک کہ 2 کوے آئے، ایک کوے نے دوسرے کو مارا، ایک نے پھر اس نے گڑھا کھودا، اس میں کوے کو دفن کیا، اوپر سے مٹی ڈالی. تب اس نے کہا کہ میں تو اتنا بے وقوف ہوں کہ جانور مجھ سے زیادہ عقل رکھتا ہے. پھر اس نے وہ وہاں گولان کی پہاڑیوں پر، آپ لوگوں میں سے شاید کسی نے شام کی زیارت کی ہوگی تو دیکھا ہوگا کہ شام کی پہاڑیوں میں گولان کی پہاڑیاں، وہاں سے صاف اسرائیل نظر آتے، بیت المقدس نظر آتا ہے اتنی بلندی کے اوپر. اس نے جا کر قبر بنائی حضرت حابیل علیہ السلام کی، اور بہت طویل قبر ہے حضرت حابیل علیہ السلام کی. اور اس نے جب یہ قبر بنائی تو قبر بنانے کے بعد پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہیں آیا. پھر اس نے اسی قوم جنات کے ساتھ رابطہ کیا اور قوم جن میں ہی شادی کی. جب اس نے قوم جن کے ساتھ شادی کر لی تو اب جو ہے آدم اور مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور جنات یہ ایک ہو گئے. تو بہت سارے انسان بظاہر انسان نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر ساری شیطانی خوبیاں ہوتی ہیں، ساری شیطانی صفات موجود ہوتی ہیں. اور اب یہ شیطانی صفات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم صرف سن سکتے تھے یا سننے کے بعد تصور کرتے تھے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا، لیکن اب یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. ابھی یہ 14 اگست کی بات کہ آپ سب سن کے دیکھ کر حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ انسان تھے کہ شیاطین تھے، کہ جنہیں اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ یہ مجمع عام ہے، سر عام ہے، اور ہم سر عام یہ ساری حرکات کر رہے ہیں. اور کر رہے تھے وہ ساری حرکات اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ شیاطین اتنے پاورفل ہو گئے کہ اب انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور ادھر جب وہ اس کا نور مقدم کا کیس ہے وہ جب پڑھ رہے تھے ابھی تک، وہی ہمارے لیے بہت بڑی چیز تھا، اور ہم اس پہ ہی حیرت زدہ تھے کہ ایک انسان اتنا بھی ظلم کر سکتا ہے، اور اس ظلم میں اتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں کہ گھر کے سارے نوکر شامل ہیں، دوست احباب شامل ہیں، والدین شامل ہیں، اور ایک پورا ڈارک ویب ہے جس میں لوگ دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے. تو اس سے سب سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم انسانوں میں شیاطین موجود ہیں. تو وہ اسی وجہ سے موجود ہیں
کہ جب قابیل نے شادی کی ہے قوم جنات میں، تو شادی کرنے کے بعد پھر یہ سب کچھ ہوا کہ اب نسل مکس ہو گئی. اب اس مکس نسل میں کہیں انسانیت کی کچھ صفات رہیں اور کہیں شیطانیت کی زیادہ صفات رہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جنات نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی، اور جنات انسانوں پر بہت زیادہ مسلط ہو رہے تھے، بہت انسانوں کو تنگ کرتے تھے، گھروں میں فتنہ و فساد برپا تھا. تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف ابن برقیہ کو حکم دیا کہ سارے شیاطین کو جمع کرو، جنات کو جمع کرو. چنانچہ سارے جنات کو ڈھونڈ کے لے آئے اور لا کر کھڑا کر دیا سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے پوچھ گچھ کرنے لگے کہ بھئی یہ تم لوگ یہ کیا شیطانی کر رہے ہو اور یہ شیطانی عمل کیوں جاری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو تو آپ نے بلایا نہیں. تو پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ام الصبیان، اسی کا تعویذ ہوتا ہے ام الصبیان کا. تو اس نے کہا کہ ام الصبیان جو ہے وہ ہماری سب سے بڑی لیڈر ہے، اور جو کچھ وہ کرتی ہے وہ کچھ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. بڑی مشکل سے پھر اسے زنجیروں میں جکڑ کے بلوایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں. جب وہ آئی تو پوچھا کہ کون ہے تو اس نے کہا کہ میرا نام ہما بنت ہما ہے، ہما بنت ہمامہ. اچھا. کہا مگر میں مشہور ام الصبیان کے نام سے، میں بچوں کو چبا جاتی ہوں، انسانوں کے جسم میں خون کی طرح دوڑتی ہوں، انسانوں میں فتنہ و فساد برپا کرتی ہوں. جب تک انسان کو قتل نہیں کر لیتا میں اس وقت تک اس کے اندر خون کی طرح دوڑتی رہتی ہوں. میں انسانوں کو تکلیفوں میں مبتلا کرتی ہوں، اذیتوں میں مبتلا کرتی ہوں، ان کے گھروں میں فساد ڈال دیتی ہوں، آپس میں جدائی ڈال دیتی ہوں، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیتی ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اس نے کہا کہ میں ہڈیوں کا گودا تک چبا جاتی ہوں، اور بچوں کی سب سے زیادہ دشمن ہوں کہ دنیا میں آنے ہی نہیں دیتی، آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہوں. تو جس وقت اس نے یہ کہا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو تجھے ختم کر دوں، تیرے نام و نشان کو مٹا دوں، تو انسانوں کی اتنی بڑی دشمن ہے. تو اس نے کہا کہ اے سلیمان آپ نبی ہیں لیکن مجھے ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے لمبی زندگی دی ہے. جب اللہ نے مجھے لمبی زندگی دی ہے تو مجھے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور خدا بھی جس پر عذاب مسلط کرنا چاہتا ہے مجھے اس پہ مسلط کر دیتا ہے، اور میں اس کو عذاب میں مبتلا کرتی ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تجھے قتل نہیں کروں گا تو تو اپنی یہ حرکتیں جاری رکھے گی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں یہ حرکتیں جاری رکھوں گی، ان کو میں بند نہیں کر سکتی، لیکن میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم میرے پاس ہے. جس کے پاس اسم اعظم ہوگا، جو طہارت کے ساتھ ہوگا، میں کبھی اس پہ مسلط نہیں ہو سکتی. یعنی اس نے کہا کہ طہارت جہاں ہوگی وہاں میں نہیں جا سکتی، جس کے پاس اسم اعظم ہوگا میں اس کے پاس نہیں جا سکتی. تو اسی لیے اللہ نے اپنے اتنے نام قرآن پاک میں نازل فرمائے ہیں ہمارے لیے. اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے اللہ، لیکن اس نے اپنے اتنے نام قرآن پاک میں ہمارے لیے رکھے کہ ان ناموں میں سے کسی بھی ایک نام کا اگر آپ ورد کرتے رہیں، ہر وقت اپنے بچوں کو سکھائیں کوئی بھی نام، اور کچھ نہیں تو سب سے بڑا اسم اعظم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جیسے آنکھ کی سیاہی کے ساتھ سفیدی ملی ہے نا، بالکل اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کے ساتھ ملا ہے. اس لیے اپنے گھر میں ہر وقت بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہر کام کرنا سکھائیں. جب کھانا کھائیں خصوصی طور پر، کیونکہ جیسے ہی کھانا دسترخوان پر آتا ہے اس کے ساتھ ہی 4000 فرشتے آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ کھانا جو آپ تک پہنچا ہے نا، یہ کھانا صرف روٹی پکانے سے نہیں بنا ہے. بیج بویا گیا، زمین نے اس کو بڑھایا، آسمان نے اس پر بارش برسائی، سورج نے اس کو دھوپ دی، تب وہ بلند ہوا، بڑا ہوا، پھر
خدا نے اس پر کرم کیا کہ وہ بار آور ہوا اور اس سے دانہ نکلا، پھر اس دانے کو انسان نے نکالا، نکالنے کے بعد اسے پیسا، پیسنے کے بعد اسے پکایا، پھر آپ تک پہنچا۔ یعنی اتنے مرحلوں سے نہ جانے کتنے فرشتوں نے اس میں حصہ لیا، نہ جانے کتنی مخلوقات نے اس میں حصہ لیا جب کھانا آپ تک پہنچا ہے۔ تو جب کھانا آپ کے پاس پہنچے، چاہے وہ ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، تو 4000 فرشتے نازل ہوتے اور وہ اس دسترخوان کے گرد بیٹھے ہوتے کہ اب تم بسم اللہ پڑھو اور شروع کرو۔ تو جب بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں تو وہ اس وقت دعا دیتے ہیں کہ پروردگارہ اس کے اس رزق میں برکت عطا کرنا اور اس کے اس رزق کو اس کے لیے باعث رحمت بنانا۔ لیکن اگر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا تو وہ یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ لعنت تو تم پر، یہ تم بھی کھاؤ اور تمہاری شیطان بھی کھائیں۔ تو پھر اس کھانے میں شیاطین شامل ہوتے ہیں، شیاطین اس میں تھوکتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں چونکہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں کہ پہلے دسترخوان بچھتے تھے، سب آ کے ادب سے بیٹھتے تھے، ہاتھ دھو کے بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ اب کسی نے جو جہاں ہے وہیں سے برگر لیا اور چل کھا لیا، نہ اس کو بسم اللہ کی تمیز، نہ اسے یہ پتہ کہ بھئی یہ میں کر کیا رہا ہوں۔ یہ جتنی بیماریاں اب میں بچوں میں بیماریاں دیکھ رہی ہوں، اب ہم بوڑھے ہو کے تو چلو اس اسٹیج پر ہیں کہ یہاں پر پہنچ کر بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں انسان پر، لیکن بچوں میں اب ہم بیماریاں دیکھ رہے ہیں۔ جب بچپن میں ہم بھاگے دوڑے پھرا کرتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کبھی سر کا درد بھی کوئی چیز ہوتا ہے، تو اب چھوٹے چھوٹے بچے سر کے درد کی بات کرتے، چھوٹے چھوٹے بچے چکروں کی بات کرتے۔ تو بھائی جو کھا رہے ہو اس کے ساتھ یہی ہونا ہے، جس طرح سے کھا رہے ہو اس کے بعد یہی سب کچھ ہونا ہے۔ کوئی بھی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ایک دانہ بھی منہ پر بغیر کہے مت رکھو، کہ جیسے ہی زبان پر تم رکھتے ہو شیاطین شامل ہو جاتے ہیں، اس کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کھانے میں اپنا لعاب ڈالتے ہیں، اس کھانے میں نجاستیں ڈالتے ہیں جو آپ کے اندر جاتے ہی آپ کے لیے امراض کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ جو مرض اب پیدا ہوا ہے یہ ہے کس وجہ سے؟ ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے اس کی، ہمارا امیون سسٹم ختم ہو گیا ہے، ورنہ یہ ایک انفلوئنزا ہے، ورنہ یہ صرف ایک انفلوئنزا ہے، سمجھیں، ایک نزلہ بخار۔ لیکن یہ نزلہ بخار اتنا اسٹرانگ کیسے ہو گیا کہ ہمارا اپنا اندر کا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے اندر کے سسٹم پر جیسے ہی وہ حملہ آور ہوتے اس کے بعد ہم ختم۔ تو اب راستوں میں گر گر کے مر رہے ہیں، بسوں میں مر رہے ہیں، سڑکوں پر مر رہے ہیں، دریاؤں میں لاشیں تیر رہی ہیں۔ یہ سب وجہ ہماری اپنی ہے کہ ہم نے اپنی خوراک میں اس بات کے تمام طریقے ختم کر دیے کہ وہاں پاکیزگی رہے۔ پہلے تو خوراک میں ہی یہ تمیز نہیں ہے کہ حلال کھایا جائے، اب وہ حرام پر آپ لاکھ بسم اللہ پڑھتے رہیں، ہے ہی گدھے کا گوشت، ہے ہی مردار کا گوشت، اس پہ لاکھ بسم اللہ پڑھتے رہو، اس پہ کوئی اثر نہیں ہونا ہے۔ تو اب جو ہم بازار سے لے کر کھا رہے ہیں، ہم نے تو وہ مرغی ہی نہیں دیکھی کہ وہ زندہ تھی، کہ وہ مردہ ہی انہوں نے بنا لیا اور آپ کو کھلا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں ہماری تباہی کا سبب ہیں۔ اور جنات صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں، شیاطین، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں، کیونکہ وہ خود تباہ و برباد ہوئے، انہوں نے خود جہنم میں جانا ہے، اس لیے وہ ہم سب کو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں اور یہ لوگ بھی اسی طرح تباہ و برباد ہوں جیسے کہ ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب ہمیں نہ بتائی جاتی ہیں نہ ہمیں سمجھائی جاتی ہیں۔ جنات کی خوراک کھانا ہماری طرح کا نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح نوالے لے کے کھاتے ہوں، چبا کے کھاتے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو صرف اسمیل کرتے ہیں اور اسمیل سے ہی وہ چیز ان تک پہنچ جاتی ہے۔ ہڈیاں کہا گیا بھائی اس پہ گوشت چھوڑ دو، لیکن وہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اسی طرح پڑا رہے گا۔ انہوں نے اس میں سے اسمیل لے لی اور اسمیل لے کر انہوں نے اس سے انرجی حاصل کر لی ہے شیاطین نے۔ لیکن ہم نے جب اس چیز کو وہاں چھوڑا اور انہوں نے اس کو لیا تو اب وہ اسمیل ہی کے لیے آئے ہیں، ہمارے گھر میں داخل ہوں گے اسمیل کے لیے۔ کبھی کسی گھر میں کوئی جادو آ نہیں سکتا، کوئی سحر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے ہی ذکر اہل بیت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ طہارت ہے، ایسے ہی ذکر کے ساتھ نجاست ہے۔ طہارت سے مراد کیا ہے کہ آپ جب تک وضو نہیں کرو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور وضو بھی نہیں ہوگا اگر جسم پر کہیں نجاست لگی ہے، کہیں پر کوئی نجاست لگی ہے، پیشاب کے قطرات ہیں آپ کے جسم پر، آپ کے لباس پر، آپ لاکھ وضو کرتے ہیں، وضو ہوگا ہی نہیں۔
جب تک آپ کا وہ حصہ نہیں دھلے گا. یعنی آپ کو پہلے وہ حصہ دھونا ہے، پھر اس کے بعد وضو کرنا ہے، پھر آپ کی عبادت جو ہے وہ قبول ہوگی. بالکل اسی طرح جہاں پر بھی نجاست ہے، جہاں پر بھی اسمیل ہے، وہاں جنات نے آنا ہے. اور پہلے زمانے میں ایک چیز کہی جاتی تھی، ہمارے بزرگ جو تھے نا وہ ایک مقولہ کہتے تھے، سب دھیانہ اور پخانہ دور ہی اچھا. ہمارے بزرگ یہ بات کہتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب جتنی بھی نجاست آ گئی ہے ہمارے گھر میں وہ اس باتھ روم کی وجہ سے آئی ہے جو میرے اپنے بیڈ روم میں ہے. اب ایک لحاظ سے تو مجھے آسانی ہو گئی ہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا، بس میں نے ادھر ہی جانا ہے، اور اب میں ہر وقت پاک بھی رہ سکتی ہوں باتھ روم جا رہی. لیکن اب ہم نے اس باتھ روم کو ساری نجاست کی آماجگاہ بنا دیا. ڈسٹ بن وہی ہیں، پیمپرز، پیڈز سب وہیں، اور کپڑے اتارے وہیں لٹکا دیا. نہ ہمیں کپڑے اتارنے کی تمیز، نہ ہمیں کپڑے پہننے کی تمیز. کپڑے جب اتارے جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر اتارو گے تو یہ شیاطین پہنے پھریں گے. اب آپ نے دوبارہ پہن لیے وہ کپڑے، وہ شیاطین آپ کے اندر چلے گئے، آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو رہے ہیں، اور اب آپ کو کوئی اچھا کام کرنے دیں گے نہیں. نماز تو پڑھنے ہی نہیں دیں گے، کوئی نیکی کا خیال آنے ہی نہیں دیں گے. سارا وقت آپ کو غصہ آتا رہے گا، ہر وقت آپ آگ بگولا رہیں گے، جسے دیکھیں گے آپ لڑنے کو تیار ہوں گے. اور وہ صبر جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا تھا، جو تمیز سکھائی تھی بڑوں کی، وہ سب ختم ہو جاتی ہے جب آپ نے وہی لباس پہن لیا جسے شیاطین پہنے پھر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے اپنے ڈی این اے چھوڑ دیے، آپ پہنے پھر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جب آپ اپنی چیزیں ضرورت کی جو پرفیومس ہیں یا میک اپ کا سامان ہے، یہ سب باتھ روم میں ہی رکھا ہوا ہے، ان سب کو وہ استعمال کر رہے ہیں، ان سب میں وہ اپنا تھوک ڈال رہے ہیں، ان سب کو وہ نجس کر رہے ہیں. ہم نے جا کے وہی پرفیوم لگا لی، ہم نے وہیں پر رکھی ہوئی چیزیں اپنی استعمال کر لی. آئینہ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو پیچھے شیاطین کھڑے دیکھ رہے ہیں آپ. باتھ روم میں آئینہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ تمیز نہیں رہی، اور پھر بعد میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی. ارے بھائی کس نے نظر لگانی ہے؟ جس نے بھی تمہیں دیکھنا ہے اس نے تمہیں نہیں دیکھنا. ہر کوئی اپنے آپ کو ہی دیکھتا رہتا ہے. سچی بات بتاؤں آپ کو، آپ کسی بھی شادی میں جب کسی سے بھی بات کریں گے وہ تعریف آپ کی صرف اس لیے کرے گا کہ ریٹرن میں تم میری تعریف کرو. میں تورا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، کہ میں تمہاری تعریف کروں تم میری تعریف کرو. اس نے تمہارا نہ لباس دیکھا ہوتا ہے نہ تمہاری شکل دیکھی ہوتی، وہ صرف اپنی تعریف چاہتا ہے، اور وہ اپنی ہی مگن میں ہوتا ہے کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، شاید سری دیوی سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں. تو ہر کوئی اسی طرح سے تیار، بلکہ اب تو وہ جس سے میک اپ کرا رہی ہوتی ہیں اس کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی مجھے سری دیوی جیسا بنا دو، تصویر بھی لے آتی ہیں کہ اس جیسا بنا دو، چاہے بن سکے یا نہیں بن سکے. تو بہرحال یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ہی لباس، اپنے ہی لباس پہ خوش ہو، کوئی کسی کا لباس نہیں دیکھتا، مگر کہتے ہیں بھائی نظر لگ گئی. اور بہت سارے لوگ یہی بات کہے چلے جاتے ہیں کہ مجھے نظر لگ گئی، مجھے نظر لگ گئی، مجھے نظر. ارے بھائی نظر نہیں لگی، یہ آئینے میں جو کھڑے تم دیکھ رہے تھے، پیچھے شیاطین دیکھ رہے تھے اور تم پہ لعنت بھیج رہے تھے. تو آئینہ باتھ روم میں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے بھی تو سوائے ضرورت کے مت دیکھو اسے، اس پر نظر نہیں ڈالو. اپنا کوئی پرفیوم، اپنا کوئی لباس باتھ روم میں نہیں رکھو. باتھ روم کے باہر ہو آئینہ جس میں آپ آ کر دیکھو، اور اندر صرف ضرورت کے تحت اگر رکھا ہے، کیونکہ اب لگائے ہوئے ہوتے ہیں باتھ روم میں آئینے میں، کہ میں نے تو اپنا باتھ روم سے باہر لگایا ہوا ہے باتھ روم میں نہیں لگنے دیا میں نے اپنے آئینہ. لیکن ظاہر ہے کہ ہر باتھ روم میں ہے تو وہ تو نہیں میں کہہ سکتی کہ آپ توڑ کے پھینک دیں، لیکن مجبوری ہے کہ آپ صرف مجبوراً دیکھیں اس آئینے میں، اس آئینے میں مت دیکھیں اپنے آپ کو. اور کوئی بھی پرفیوم، اپنا میک اپ کا سامان، اپنے کپڑے باتھ روم میں نہیں رکھیں. باتھ روم کے باہر باسکٹ رکھیں، کپڑے آ کے باتھ روم سے باہر پہنیں، اور اپنے کپڑے باتھ روم میں لٹکائیں بھی نہیں. جو اتاریں وہ باتھ روم میں نہیں لٹکائیں. جب پہنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پہنیں، جب اتاریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اتاریں. اور کسی قسم کی بھی نجاست اگر ہے، مثال کے طور پر پیریڈز میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہی وہ دورانیہ ہوتا ہے جس پہ سحر کا اثر ہوتا ہے، جس میں جنات قبضہ کرتے ہیں انسان پر. کہ یہ وہ دورانیہ ہوتا ہے جس میں آپ خود نجس سے آپ پاک ہو نہیں سکتے. تو کم از کم
یہ جو وضو بار بار کہا گیا ہے نا کہ ہر وقت باوضو رہو، تو یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ شیاطین آپ کے گرد آ کے آپ کو سونگے نہیں اور آپ کو امراض میں مبتلا نہ کریں۔ تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ آپ جنات کی اسمیل سے دور رہیں، کسی قسم کی اسمیل آپ کے اندر نہ ہو۔ جب بھی آپ اس حالت میں ہیں تو وضو کریں، اور اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں، کہ باتھ روم سے باہر آ کے آپ ہاتھ خشک کر کے تیمم کر لیں اور تیمم کے ساتھ رہیں۔ جب باتھ روم یوز کریں آپ تیمم کریں یا باوضو رہیں۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہے، نہیں تو دوسری صورت یہ ہوگی کہ جنات جو ہیں وہ آپ کو کوئی نہ کوئی تکلیف دیں گے۔ جب بھی کوئی گرم چیز گرائیں، پانی ابال رہے ہیں، چاول ابال رہے ہیں اور وہ گرا رہے ہیں سنک میں، تو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے، کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سوئی بھی گرے آسمان سے تو ان کے اوپر گرتی ہے، تو ہمارے گھروں میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ جب آپ گرم پانی گراتے ہیں اور اس کے اوپر گر گیا کسی بچے پر یا ان کے کسی پر بھی فرد پر، تو جواباً وہ آپ پر حملہ کرے گا، اور وہ حملہ یہ ہوگا کہ آپ کو سیڑھی سے دھکا دیا جائے گا، یا آپ کچھ کر رہے ہیں آپ کو دھکا زور سے دیا جائے گا اور آپ کہیں گے کہ میں گر کیسے گئی، تو گرانے والے وہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امن میں رہیں، کہ وہ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، ہر گھر میں رہتے ہیں، تو امن میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے اذان، یہ اذان جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کے لیے ہماری سیفٹی ہے۔ کہ جس اذان اور اقامت کو سنت قرار دیا گیا نماز میں، تو اذان بلند آواز سے دیں گھر میں، تاکہ شیاطین جو ہمارے گھر میں داخل ہو گئے وہ اس آواز کو سن کر گھر سے چلے جائیں، وہ گھر میں نہیں رہے۔ اور بلند آواز سے اذان دیں تاکہ شیاطین آپ کے گھر میں نہیں رہیں۔ سر میں درد ہے تو بلند آواز سے اذان دیں، آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نظر ہے، بلند آواز سے اذان دیں، آپ کی تمام تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے گھر میں اذان دی ہے۔ تو 5 وقت جو اذان کے ہیں یہ وہی وقت ہیں جن اوقات میں جنات ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، تو ہم یہ اذان دے کر انہیں اپنے گھر سے دور کر سکتے۔ آج نماز سے پہلے آپ خود اذان دے دیں، مطلب آپ نماز میں تو اقامت پڑھتے ہی ہیں عموماً، کیونکہ اقامت جب پڑھتے ہو تو 70,000 فرشتے آپ کے پیچھے آ کے 7 صفیں بنا لیتے ہیں، ہزار تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس بندے نے اقامت کہی ہے۔ تو اس سے پہلے اذان کہو اور پھر اس کے بعد اقامت کہو، اور اگر اذان نہیں کہہ سکتے تو کم از کم اقامت ہی کہو بلند آواز سے، تاکہ شیاطین جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئیں، آپ کے گھر میں نہیں آئیں۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ جنوں کا اور انسانوں کا، چونکہ خدا کی مخلوق ہیں وہ بھی اور ہم بھی خدا کی مخلوق ہیں، تو خدا نے دونوں کے اوقات الگ الگ رکھے۔ اوقات ایک نہیں ہیں، ہم دونوں کے اوقات الگ الگ ہیں۔ ہمارے لیے دن بنایا ہے، ان کے لیے رات بنائی، کیونکہ ان میں رات کو دیکھنے کی بھی ایبلٹی ہے اور ان میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بھی ایبلٹی، ان کے پاس ایبلٹی زیادہ ہے، اس لیے ان کو خدا نے رات دی ہے، اور ہم انسانوں کو دن دیا ہے کہ ہماری ایبلٹیز کم ہیں اور ہم دن میں اپنا کام کریں اور اس کے بعد رات کو ہم آرام کریں۔ تو اس لیے جیسے ہی مغرب کی اذان ہو، جنات جو ہیں وہ اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ ہم انسان تو اب دن رات ہو گئے، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، ہم اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو ان کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب کی اذان سے۔ صبح ان کی مغرب کی اذان کی وقت ہوتی ہے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو، آپ اپنا مین ڈور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے بند کریں، پہلے کھولیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے بند کریں۔ جنات کبھی بند دروازے کو نہیں کھولتے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے مین ڈور کو بند کر دیں گے تو اب جنات آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، بے شک بعد میں کھول لیں، اور صبح فجر کے وقت دروازے کو کھولیں، تب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے گھر کے فجر کے وقت دروازے کو کھولیں۔ جنات کے وہ جانے کا وقت ہے کہ اب جنات نے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جانا ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان خدا نے جنات کے درمیان ایک جانور بنایا ایسا جو جنات کو دیکھ سکتا ہے، جو جنات کو ان کے اوقات یاد، یعنی اللہ نے ایک بیل رکھی ہے کہ جنوں کو بتانے کے لیے کہ تمہارا وقت شروع ہو گیا، اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، وہ ہے مرغ۔ جس گھر میں مرغ ہوتا ہے وہ مرغ انہیں دیکھ کر اذان دیتا ہے مغرب کے وقت کہ اب تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے، اور صبح فجر کے وقت اذان دے کے کہتا ہے کہ اب تمہارا وقت ختم ہو گیا، چلو اب تم اس گھر سے نکلو۔ تو مرغ جو ہے وہ انہیں نکالتا ہے کہ نکلو، کبوتر ہو، سفید مرغ ہو، یہ چیزیں جو ہیں یہ جنات کو دور رکھنے کا سبب ہوتی ہیں۔ اور ہمارے اور جنات کے درمیان ایک جانور ہے جس سے جنات بھی محبت کرتے ہیں، وہ ہے بلی، کہ بلی سے جنات بھی محبت کرتے ہیں، اور اگر بلی کو مارا جائے تو جنات بدلہ لیتے ہیں۔
کہ کئی لوگ پہلے میں بھی یہ سنا کرتی تھی اور ہمارے خاندان میں اپنے ہی یہ کیس ہوا تھا کہ صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے مگر وہ بلی روز آ کے ان کا دودھ پی جاتی تھی، ستاتی تھی، نجاست پھیلا جاتی تھی. انہوں نے اس بلی کے پیچھے لگ کے مار کے باہر پھینک دی. اگلے دن وہ خود مر گئے، کچھ نہیں تھا انہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک چلتے پھرتے بس ختم ہو گئے. تو بہت سارے لوگوں نے کہا، تو میں یہ سوچتی تھی کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ بلی کو مارنے سے انسان ہی مر جائے. لیکن جب میں نے پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ بلی انسانوں اور جنات کے درمیان ہے. جنات بھی اس سے محبت رکھتے ہیں اور چونکہ جن بھی اس سے محبت رکھتے ہیں تو اس لیے بلی کو تکلیف دو تو جنات کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور جس گھر میں بلی ہوتی ہے تو جنات کے بچے بلی کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کے بچوں کی بجائے وہ بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو بلی اس لحاظ سے درمیان کی ایک مخلوق ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہے اور ان جنات کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور جن بھی بالکل رگنی چاہیے. جی میرے گھر میں تو بہت ساری، بلکہ میری گھر کی ہمارے پورے محلے کی بلیاں ہماری گھر آ کے کھانا کھا کے جاتی ہیں. بلیوں کا ڈھابا ہے میرا گھر. صلوات بھیجے محمد صلی علی محمد. تو بلی جو ہے یہ درمیان کی مخلوق ہے. انسان بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور جنات بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ جنات آپ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کریں اور آپ کو نہیں ستائیں، کیونکہ ہر گھر میں جنات ہیں، اور میں نے بتایا کہ ایک جن ہے دوسرے شیطان ہیں. جن ہر گھر میں ہیں، شیاطین کی آمد و رفت رہتی ہے کہ شیطان کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں. تو وہ شیاطین کی آمد و رفت روکنے کے لیے مرغ یا کبوتر اگر پال لیا جائے تو شیاطین نہیں آتے. اور اگر یہی چاہیں کہ شیاطین نہ آئیں اور ہم جانور بھی کوئی نہ پالیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے رات کو دروازہ بند کریں اور صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دروازہ کھولیں. لباس پہنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پہنیں. اور ان شیاطین سے محفوظ رہنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ گھر میں روز قرآن پاک کی تلاوت ہو. چاہے آپ ایک پیج ہی پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا ایک سپارہ پڑھیں، چاہے ایک پیج ہی پڑھیں آپ ضرور درمیانی آواز سے پڑھ لیں. یا آپ کو موبائل میں لگ جاتا ہے، آپ موبائل